ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ میم، آپ نے ٹائم دیا. شکریہ جی، آپ آئے. ہمیں یہ میم بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت مذاکرات کی بہت بات ہو رہی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات شاید شروع ہونے والے ہیں، کوئی مفاہمت ہونے والی ہے، تو سب سے پہلے تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اتحادی ہے حکومت کی، تو کیا پیپلز پارٹی کو حکومت کی طرف سے کسی اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جنرل پرنسپل کی بات کریں نا، ڈائیلاگ ایز اے پرنسپل. تو ابھی حال ہی میں چیئرمین صاحب نے ورکرز کو خطاب کیا 30 نومبر کو، یوم تاسیس ہمارا. ہر ڈسٹرکٹ میں 150 سے زیادہ ایونٹس ہوئے ہیں پورے ملک میں، اور چیئرمین صاحب نے اس کو خطاب کیا، اور انہوں نے اس پر پھر سے ایک بار پھر سٹریس کیا کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک میں کشیدگی کم کرنے کا. اور پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں، بارہا کہتے رہے ہیں کہ ڈائیلاگ. وہ اس پس منظر میں تھا جب یہ ان کا دھرنا والا سلسلہ ابھی جاری تھا، تو انہوں نے تو کہا کہ ہماری ایز اے پرنسپل پریفرنس ہے ڈائیلاگ کی. لیکن ڈائیلاگ اس وقت جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس رہی ہے وہ اتنی انکنسسٹنٹ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کی کیا پالیسی ہو. کتنی دفعہ انہوں نے ڈائیلاگ پہلے کہا کہ ہم کرپٹ لوگوں سے نہیں کریں گے، ہم ڈائیلاگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے ذکر کیا کہ انہی سے بات کریں گے جہاں سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اعتماد نہیں کیا سیاسی فورسز کو، اور اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ایز وہ فورس جو ٹریڈیشنل سیاسی فورسز ہیں ان کی نفی میں ایک چیز پیدا ہوئی ہے. تو اس لیے پہلے تو اس میں کانفیڈنس ہو کہ یہ آیا ڈائیلاگ کے بارے میں اگر سیریس ہیں، کیونکہ ریلائبلٹی کا ایشو ہے کہ کل کو کون کیا پھر سے کہہ دے. تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی. اس کو چلنے دے آگے. پارٹی پالیسی اس وقت ایز اے پرنسپل میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں کرتی. لیکن جنرلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم اتحادی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، ایک طریقے سے ہم آزاد بھی ہیں، جو ہمارے ایک لیوریج بنتی ہے. ہم اتحادی صرف اس سینس میں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ساتھ ہیں اور کچھ آئینی پوزیشنز ہمارے پاس ہیں، ورنہ ہم آزاد ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گی سی سی کے ذریعے یا پارٹی قیادت کی کور کمیٹیز کے ذریعے. لیکن اس وقت اٹس اے لٹل ارلی ٹو سی کہ کیا یہ کس لیول پر ڈائیلاگ، کس چیز پر ڈائیلاگ. میں پرسنلی سمجھتی ہوں، اور میں نے چیئرمین کو بھی یہ سنا ہے، کہ ہم لوگ کچھ ایک براڈ بیس ڈائیلاگ، صرف دیکھیں پی ٹی آئی کے ایک یونیک ایشوز ہیں، لیکن اس ملک کو تو بہت ایشوز درپیش ہیں. معیشت کے حوالے سے سیریس ایشوز ہیں، آئی ایم ایف کی اتنی سخت کنڈیشنز ہیں اس دفعہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 2 سرحدی پروونسز ہیں، بلوچستان ہے، کے پی ہے، وہاں بہت حالات کشیدہ ہیں، کرم کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان براڈ بیس ڈائیلاگ میرے خیال سے اس ملک کے مسائل کے حل، بالخصوص ایکسٹریمزم کے اوپر. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ ایک جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا 9 مئی اور پھر یہ 26 نومبر کا جو بیگیج ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ اس طرح سے کہ ڈائیلاگ ہو جائیں اور بانی پی ٹی آئی یا ان کے سیاسی قیدیوں کے لیے کوئی رہائی کا سامان ہو جائے. دیکھیں، اب یہ ایشوز تو ایک قانونی دائرے میں اس کو ہم دیکھیں تو اس کو قانونی دائرے میں ضرور یقیناً دیکھنا ہے کہ اسپیشلی مئی 9 میں جو امپلیکیشنز ہیں اس میں، اور پھر یہ جنرل فیض حمید کا سیاست کے حوالے سے کچھ چارج شیٹ دینا، تو اس کے قانونی امپلیکیشنز ہیں. تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ اگر ڈائیلاگ ہونا بھی ہے اور آگے بڑھنا بھی ہے تو اس کے خد و خال ہمیں دیکھنے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں لائن ڈرا کرنی ہوگی کہ ان ایشوز پر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، ان ایشوز پر نہیں ہو سکتا. یہ پارٹی خود فیصلہ کرے. لیکن اس کا ایک یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر ہم جنرل فیض حمید کے کیس پہ تھوڑا سا غور کریں اس سارے معاملے پہ، تو یہ خوش آئند بھی نظر آتا ہے. اور اب آئندہ اگر اس لیول پہ جا کے ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن ہونا، تو اگر ان کو سزا ملتی ہے یا ان کے ساتھیوں کو سزا ملتی ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ مستقبل میں یہ راستہ رک جائے گا اور بہت سارے لوگ کوئی غلط کام کرنے سے رک جائیں گے؟
دیکھیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہمارا آئینی ڈھانچہ جو ہے اس کو ہم ایسے کلیئر کریں کہ جیسے ابھی 26ویں آئینی ترمیم آئی تو جوڈیشری میں ایک جو جوڈیشل ایکٹیوزم والا ماحول تھا اس کے ریئیکشن میں یہ آیا ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس وقت ان کو پیشکش کی کہ آئیں ہم چارٹ آف اکانومی کرتے ہیں، مساک معیشت کرتے ہیں اور اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا مزاج اس طرح سے تھا کہ انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ جب مذاکرات کی بات ہوئی، وہ چیئرمین بلاول بھٹو نے کی ہو یا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی ہو، تو پی ٹی آئی نے کبھی بھی اس کو سیریس نہیں لیا. وہ برملا یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو اب اگر انہوں نے خود انیشیٹو لے کے کمیٹی بھی بنا دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو اس کی کیا بنیادی وجہ؟ کیا انہیں مایوسی ہو گئی ہے کسی حد تک، یا وہ واقعی اب جمہوریت پہ اعتبار بڑھ گیا ان کا؟ دیکھیں اب ایز اے سیٹ کہ کیونکہ ان کی اتنی انکنسسٹنٹ پالیسیز رہی ہیں، اور اس وقت اگر اس ملک میں ایک سیاسی کرائسس ہے یا پیچیدگیاں ہیں یا ٹینشن ہے یا تناؤ ہے، تو اس کی اگر ہم ٹریس کریں تاریخ تو یہ 2018 کے بعد 2014 ان اے وے، بیکاز اس وقت ایک جمہوری حکومت کو اگین ایک سازش کے ذریعے، میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر کوئی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، کوئی کمیشن بن رہی ہے، تو 2014 کا بھی رول دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے اتنا عرصہ دھرنے کی کیا ضرورت تھی کیپٹل میں آ کر، اور پتہ نہیں کتنے پنکچر اور یہ ساری جو باتیں ہوئیں، اور اس سے لے کر آج تک ایک نہیں کئی دھرنے. اور پھر ایک تسلسل سے جب آپ حکومت میں بھی تھے تو اس وقت بھی جو ماحول ایک بنایا گیا تھا وہ ایک ہائبرڈ نظام کا سٹرکچر انہوں نے دیا. تو اب اس کا اس وقت یہ تسلسل ہے کہ یہ سارا جو انہوں نے ایک خاکہ بنایا، جس طریقے کی انہوں نے گورننس دی، جو انہوں نے اپنا ایک کردار لیا، وہی آج ان کے گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے. تو اب اس کو ایکسٹریکیٹ کرنے کے لیے ان کو تھوڑا مطلب اپنے اندر ایک ریفارمز اور ایسی سیاسی سوچ لے کے آنی پڑے گی. اور اسی لیے میرے خیال سے اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. اور اب لیٹس سی پی ایم ایل این کو یقیناً پیپلز پارٹی پہلے ان کو واچ کرے گی کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. ہم تو ایک ڈائریکٹ فریق ان دیٹ سینس ڈائلاگ میں نہیں ہے، کیونکہ کشیدگی اگر ہے تو ادھر پنجاب میں ہے اور ان دو جماعتوں کے بیچ میں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو لے کے بہت سارے اختلافات کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. اس پہ چیئرمین نے بھی کافی دفعہ ذکر کیا، اور اس کے علاوہ قیادت کرتی رہتی ہے. ایون وزیر اعظم نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی کہ مسئلے حل کیے جائیں. لیکن کیوں یہ آپ کے باہمی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے؟ میں تھوڑا پھر سے ایکسپلین کروں کہ کیوں میں نے پی ایم ایل این کا. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈائلاگ کے اگینسٹ ہے. جیسے میں نے کہا ہمارا ایک اصولی موقف آلویز رہا ہے کہ اسپیس جو ہے سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کا کبھی بھی نہیں لوز چاہیے. اور میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ڈائلاگ براڈ بیسڈ ہو. یہ نہ لگے کہ صرف پی ٹی آئی اپنے ایشوز سیٹل کرنے کے لیے ڈائلاگ کے ساتھ. ڈائلاگ جو ہے وہ ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہونے چاہیے وہ حکومت لے کے آئے، لا اینڈ آرڈر لے کے آئے، اور اتنے سارے اور ایشوز ہیں، آئی ایم ایف لے کے آئے یہ، اور پی ٹی آئی کے اگر ایشوز ہیں تو اس کو بھی ایک کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے. میں نے صرف اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت اگر جو سیاسی تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے، وہ ان دو جماعتوں کے بیچ میں ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ڈائلاگ کو ورک ہونا ہے تو پھر پی ایم ایل این کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس کانٹیکس میں پیپلز پارٹی کین پلے اے رول ان دیٹ. جہاں تک ہمارا ایشو ہے، بہت ہے اس وقت، اور چیئرمین صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، اور جو ہر وقت پہلا ایشو ہمارا بجٹ کے دوران آیا تھا کہ کیونکہ کچھ کمٹمنٹس تھیں وہ پی ایم ایل این کی پوری، کچھ پنجاب کے حوالے سے تھی، کچھ فیڈرل بجٹ کے حوالے سے تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی. تو وہ ابھی تک ڈائلاگ چل رہا ہے. میں اس کمیٹی میں براہ راست میں نہیں ہوں، لیکن کئی سارے ایشوز ہیں. کچھ سندھ کے ایشوز ہوں گے، سندھ گورنمنٹ کے ایشوز وفاق سے ہوں گے، کچھ پنجاب کی ہماری پارٹی، وہاں اوبویسلی ہمیں اسپیس چاہیے، کیونکہ اگر ہم ادھر سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بغیر حکومت شاید ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی نہ رک سکے، تو ایٹ لیسٹ پنجاب میں ہمارا جو سیاسی اسپیس، ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اس کے اوپر ڈائلاگ ہے. اور جو تیسرا ہے وہ یقیناً فیڈرل بجٹ کے اوپر ہے. اور بھی ایشوز ہوں گے
لیکن ان 3-4 ایشوز پر. لیکن آپ اپنا رائٹ لینے کے لیے پھر حکومت میں کیوں شامل نہیں ہوتے, وزارتیں کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں اب یہ پارٹی کا ہماری CC میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اس وقت تو CC میں ایک بہت ریڈیکل بھی ہماری گفتگو ہوئی جس میں کئی ممبرز تو یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہی شامل نہ ہوں, کیونکہ ایک جو الیکشن ہوئی ہے اس میں بھی کوئی تناؤ کم نہیں ہوا, تناؤ بڑھا ہی ہے. اور ایک سلسلہ ایک ایلیگیشنز ہیں PTI کی طرف سے PMLN کے اوپر آن الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اوپر. وہ تو پیپلز پارٹی پہ بھی ہیں کراچی کو لے کے. دیکھیں کراچی کو لے کے ہمارے بالکل ہیں, لیکن ہماری وہ ڈو اور ڈائی والی پولیٹکس تو نہیں ہے. ہم نے تو پہلے بھی ہر الیکشن میں 2013 والی الیکشن ہم نے کہا RO الیکشن ہے, پھر یہ RTS الیکشن آ گئی. لیکن ہمارا جو زرداری صاحب کا چیئرمین کا موقف یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل آڈز, شہید بی بی بھی تو 17 سیٹوں کو لے کے بیٹھی تھی نا اپوزیشن. ہم لوگ سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم لوگ اس ملک کو کشیدگی میں دھکیلنے نہیں چاہتے کہ ہم اتنا تناؤ بڑھا دیں, اتنی کشیدگی اتنا انسٹیبل کریں کہ حکومت سازی نہ ہو. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے ہمارا ایک آلویز ایک ماڈریٹ لیول کی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے کچھ ہیں پرنسپلز جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اور اگین دیکھیں ہم نے کبھی بھی ڈائیلاگ کا راستہ وہ آپ دیکھیں نا کہ کتنی میچورٹی ہے اس جماعت میں کہ ایک تسلسل ہے ڈائیلاگ کا, اور ایک چینل بھی بنا دیا ہے ڈائیلاگ. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ.